حضرت ابو انیس قدس العزیز نے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے 41 بار ہجرت کی۔ آپ قدس العزیز کی آخری ہجرت دارالاحسان سلار والا سے کیمپ دارالاحسان سمندری روڈ فیصل آباد کی طرف۔ اگرچہ اللہ کے بندوں کا قیام اور کوچ اللہ ہی کی مرضی کے متحد ہوتا ہے، مگر سرکار قدس العزیز نے فرمایا امن و سلامتی سے زندگی گزارنے والا بندہ کبھی ہجرت نہیں کرتا۔ جو بندہ زندگی سے تنگ آ جاتا ہے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ قدس العزیز 1984 میں اپنی اس محنت و شاقہ سے بنائی ہوئی بستی سے ہجرت کر کے کیمپ دارالاحسان تشریف لائے۔ چونکہ مکان تو مکین ہی سے آباد ہوا کرتے ہیں، جیسے ہی سرکار وہاں سے دالوال تشریف لائے تو وہاں کی ساری رونقیں بھی دارالاحسان سمندری روڈ فیصل آباد آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پہ کیمپ دارالاحسان سمندری روڈ فیصل آباد پاکستان میں مسجد، لنگر خانہ، مکتب وغیرہ بن گئے۔ اللہ کے اس فقیر کی سکونت کی برکت سے یہ جنگل بھی منگل بن گیا ماشاءاللہ۔ یہ خطہ ارض رشک آسمان بن گیا۔ اس مقام کو آپ نے المستفید دارالاحسان اور کیمپ دارالاحسان کے نام سے معصوم فرما کر اپنی دنیا و آخرت کے لیے پسند فرمایا درختوں تلے یہی میری زندگی اور آخرت کا بسیرا ہے۔ قدرت کی جس حکمت نے مجھے اس دارالاحسان سے رخصت فرمایا، اس کا شکریہ۔ ہجرت کے بعد عنایت کی حد کر دی۔ پنجاب کھتان ہوس میں ایسی ایسی برکات کا نزول ہوا جو کسی اور طرح ممکن نہ تھا۔ ناظم کائنات نے انسانیت کی رشد و ہدایت کا کام بعد از انبیاء علیہ السلام اپنی درگاہ کے فقیروں کے سپرد کیا۔ ان کے دم قدم سے ہر جا روشنی ہوئی، دلوں کی دنیا آباد ہوئی، روح و نفس و قلب و جسد میں نکھار۔ انہی کی وجہ سے خیالات فاسدہ کی بیڑیاں کٹیں، انسان لامکان کی بلندیوں تک پہنچا ماشاءاللہ یا حیو یا قیوم۔ حضرت ابو انیس قدس العزیز آپ صاحب کمال صاحب حال بزرگ تھے اور ہیں، روحانی اقتدار کے نقیب بھی۔ شب و روز اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کے علاوہ انسانیت کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، لوگوں کو نیک کاموں کی ترغیب دیتے رہے۔ سرکار نے فرمایا بندے کی سب سے بڑی جو خدمت ہے وہ بندے کو دین کی طرف بلانا اور اللہ کی راہ پہ چلانا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس ہدایت اور رہنمائی کا حق ادا کر دیا ماشاءاللہ۔ تبلیغ و خدمت کے لیے ایسے ایسے گوشے تلاش کیے جہاں تک کسی کی سوچ بھی نہیں جا سکتی تھی ماشاءاللہ۔ انہی میں نو مسلم جھگی نشین، چنگڑ وغیرہ جو صدیوں سے جنگلوں
بیابانوں کی خاک چھانتے رہنے کے بعد آج دنیا سے ہزاروں برس پیچھے تھے، حالت کفر سے دامن اسلام میں داخل ہوئے نو مسلم جو ہیں۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو جینے کا حوصلہ دیا جو دھکارے جا چکے تھے، انہیں سینے سے لگایا، جن سے کوئی بات تک کرنا گوارا نہ کرتا تھا۔ آج وہی جھگی نشین دینی اور دنیاوی تعلیم سے بہرہ ہو کر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر میں مشغول ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غیر مسلم عالمی سربراہوں کو دعوت نامے بھیجے۔ تمام غیر مسلم سربراہان کو آپ نے دعوت نامے بھیجے، تمام ملکوں کے بادشاہوں کو، صدروں کو، وزیر اعظموں کو جو کہ غیر مسلم تھے، آپ نے ان کو دین کی دعوت دے کر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کا شرف حاصل کیا، ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی نظام کی ترتیب سے فیض یاب ہو کر ہزاروں فرزندان اسلام اطمینان و قلب و نظروں کا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ 600 کے قریب تبلیغی مراکز، جو کہ 600 کے قریب تبلیغی مراکز قائم فرمائے، اندرون ملک اور بیرون ملک۔ الحمدللہ آج بھی اندرون و بیرون ملک سے جماعتیں اپنے تاریخ کے وقت کے مطابق وہاں پہ حاضری دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیسی ادویات سے تیار کیا ہوا ایک دواخانہ جو کہ صبح سے لے کے شام تک ہر قسم کے بیماروں کا مفت علاج دیسی ادویات سے کرنے میں مصروف ہے۔ آنکھوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے آپ قدس العزیز کے کیمپ کردہ فاری آئی کیمپ میں سال میں 2 مرتبہ آنکھوں کے آپریشن کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ مارچ میں اور اکتوبر میں آنکھوں کے آپریشن کا سلسلہ شروع کیا، جس میں آج تک 3000 سے زیادہ پیدائشی نابینوں کو آنکھیں ملیں۔ یہاں پہ جانے والوں کے لیے مریض اور مریض کے تیماردار کے لیے کھانا پینا، رہائش، آپریشن، ادویات کے نام پہ کسی مریض سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا، بلکہ مریض اور مریض کے تیماردار کو مفت و رہائش، مفت قیام و طعام، کھانا پینے کا بھی سہولتیں دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے ہر علاقے کی جماعت کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بے لوث خدمت کرنے کے لیے ترغیب دی، جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ جو جماعتیں ہیں، وہ اپنے علاقوں میں بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے آٹا، رضائیاں، بسترے اور راشن وغیرہ تقسیم کرنے میں مصروف ہے، ماشاءاللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر الہی، دعوت و تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا بھی حق ادا کر دیا، ماشاءاللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدمت وسیع المانی منزل ہے، اس کی کوئی حد نہیں، نہ اس تک کوئی رسائی جہاں تک کوئی پہنچے۔ شب و روز ساری و تاری رہتی ہے۔ خدمت وسیع المانی فیض ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا،
سدا جاری رہتا ہے، مکان بدلتے رہتے ہیں۔ یہ کام ذکر الہی، دعوت و تبلیغ اور خدمت خلق کبھی نہیں بدلتے، قیامت تک قائم و دائم رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی محاجت اللہ رہے، اللہ کا ذکر، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور مخلوق کی بیر و خدمت کرتے رہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دی ہوئی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اور تمام کام کو مکمل کرتے ہوئے آپ 26 جنوری 1997 بمطابق 16 رمضان المبارک اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے وصال مبارک کی خبر نے پورے عالم میں، پوری دنیا میں ایک احرام برپا کر دیا۔ سناٹا سا چھا گیا، نبضیں رک گئیں اور آنسوں کی جھڑیاں جاری ہو گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی پسندیدہ جگہ صابری کلی میں اللہ کے سپرد کیا گیا۔ آج وہاں پر 24 گھنٹے ذکر خدا اور ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گونجیں ہیں، اور پاکستان سے باہر کی جماعتیں اپنے وقت کے مطابق وہاں پہ حاضری دیتی ہیں۔ 6 روزہ، 2 روزہ، 1 روزہ اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ یہ وہ دربار ہے جہاں پہ آپ کو نہ گلہ ملے گا، نہ آپ کو دھمال، ڈھول، کاروبار، بازار، گلے، بھکاری، فقیر، ملنگ کوئی نہیں ملے گا۔ ہر جگہ، ہر سو، ہر وقت ذکر خدا اور ذکر محمد مصطفیٰ کی گونجیں آپ کو ملیں گی۔ دربار عالیہ، کیمپ دارالاحسان، سمندری روڈ، فیصل آباد سے سمندری کی طرف 15 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر کے کنارے پہ واقع ہے۔ سرکار نے فرمایا، یا اللہ، اس نوجوان نے مجھے نہیں دیکھا، میری صحبت میں نہیں بیٹھا، میری لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں پڑھی، مجھے تیرا بندہ سمجھ کر میرے مرکز پہ آ گیا ہے۔ میں سفارش کرتا ہوں، جو مراد لے کر آیا ہے پوری فرما دے۔ آمین یا حیو یا